کیا کہتا ہے؟ کتنا بھی بڑا ہے اس کی بڑائی اپنی جگہ پہ، کتنا بھی شان والا ہے اس کی شان اپنی جگہ پہ، پر فیصلہ کس کا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ بات یہاں ختم۔ اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک کہ اللہ کے رسول کی بات کو اپنا نہ لے۔ یہ کتنی آسانی پیدا کر دی، یہ پیدا آسانی ہوئی حدیث کے ذریعے ہوئی۔ اگر آپ حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کے بندے آپ اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں قرآن ہے وہاں حدیث ہے۔ عبس وتولی، ساری محبت والے القاب پیچھے رہ گیا آج۔ اے تیوری چڑھانے والے رسول، عبس وتولی، آپ نے کیسے اس کو دیکھ کے ایسے کر دیا؟ میرے اللہ نے اسلوب چینج کر دیا، پتا چلا اللہ کی مرضی کے خلاف نبی کے بل ماتھے پہ آئے تو قرآن آ جاتا ہے۔ یہ تو اللہ نے شان عطا کی تھی۔ عرض کر رہا تھا میرے نبی کا کام کرنا یا کام سے رکنا اپنی مرضی نہیں تھی، میرے اللہ کا آرڈر تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام ہو رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر پاکیزہ ذات گرامی کے لیے۔ ہم مسلمانوں کے لیے یہ لازم ملزوم ہے کہ ہم کتاب و سنت پہ عمل کریں،
قرآن کریم پہ بھی اور حدیث رسول پہ بھی عمل کریں۔ جس طرح قرآن کریم وحی الہی ہے، اسی طرح سے حدیث رسول بھی وحی الہی ہے۔ قرآن کریم وحی جلی ہے اور حدیث وحی خفی ہے۔ قرآن کریم کی تفصیل جو ہے وہ حدیث کے ذریعے، یا اس کی تفسیر جو ہے وہ حدیث کے ذریعے کی گئی ہے۔ اگر آپ صرف قرآن کریم کو لیتے ہیں اور حدیث رسول کو چھوڑتے ہیں اور بہانے اور باتیں یہ بنتی ہیں بھی یہ عقل کے خلاف ہے، یہ سمجھ کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، تو یہ باتیں آپ کی ہیں۔ قرآن کریم میں کئی ایسے مسائل بیان کیے جو مجمل بیان کیے، تو ان کی تفسیر جو ہے وہ حدیث نے بیان کی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں یہ بات آئی کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء، آپ سے خواتین کے متعلق یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ ایام حیض کے بارے میں خواتین کے متعلق پوچھا جا رہا ہے، فرمایا یہ تکلیف دہ چیز ہے، تو ان سے آپ علیحدگی اختیار کریں۔ یہود جو تھے ان دنوں میں اپنی خواتین کے ساتھ نہ بیٹھتے، نہ کھاتے، نہ پیتے، تو صحابہ کرام نے آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے بارے میں پوچھا۔ قرآن میں تو یہ آ گیا، لیکن جو اللہ کے رسول نے اس کی تفسیر عمل کے ساتھ کی، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان ایام کے اندر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے، اور جس جگہ سے اتعرہ کو میں منہ لگا کر کے گوشت کے ٹکڑے کو کھاتی، وہیں سے اللہ کے رسول منہ رکھ کر کے کھاتے۔ میں جس برتن سے جس جگہ پہ منہ رکھ کے پانی پیتی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ منہ رکھ کر کے پانی پیتے۔ آپ نے فرمایا سارے معاملات کیجئے الا النکاح، نکاح والا معاملہ نہ کرنا۔ تو یہ قرآن کریم کی تفسیر حدیث کے ذریعے واضح ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا ناولنی الخمرہ، یہ چٹائی مجھے دینا، اور میں اللہ کے رسول میں تو ایام خاص سے ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا لیست الحیضۃ فی یدک، آپ کے ہاتھ میں وہ چیز نہیں لگی ہوئی، آپ مجھے یہ اٹھا کر کے دو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالت اعتکام میں بھی اپنا سر مبارک دوسری طرف کر دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا سر بھی دھوتی اور کنگھی بھی کرتی۔ تو یہ تفصیل کس کے ذریعے ہمیں پتا چلی؟ حدیث کے ذریعے، ورنہ نہ سمجھا جائے۔ اب قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نماز کی حفاظت کرو، خصوصی طور پہ نماز وسطی۔ اب بتائیے قرآن کریم میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد نماز عصر ہے؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ کتنی رکعات ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ یا پھر نماز کی رکعات کی تعداد کتنی ہے؟ جو بھی نماز کی رکعات ہیں، یہ سارے مسائل کہاں سے پتا چلا؟ حدیث رسول سے پتا چلا۔ آئیے ذرا قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔
اللہ کہتا ہے ثانی اثنین، یہ کون دو تھے؟ قرآن کریم میں آیا ہے؟ کون سی غار تھی؟ کتنے دن رہے؟ یہ ساری چیزیں کس نے بیان کی؟ حدیث رسول نے بیان کی۔ جب تک آپ حدیث کی طرف نہیں آئیں گے، جب تک آپ حدیث رسول کی طرف نہیں آئیں گے، آپ قرآن کریم کے مسائل کو سمجھ سکتے نہیں ہیں۔ نماز خوف کا ذکر قرآن کریم میں ہوا، بتائیے قرآن نے کہاں بیان کیا ہے؟ اس انداز سے پڑھنا ہے، کتنی رکعات کو پڑھنا ہے، جب تک کہ اس کو نہیں لیا جائے گا جس کے بارے میں رب نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ فرمایا ہم نے قرآن آپ کی طرف نازل کیا ہے، آپ نے ہی اس کو بیان کرنا ہے، آپ نے ہی اس کی وضاحت کرنی ہے۔ میرے نبی وضاحت کرتے ہیں تو مسئلے کی سمجھ آتی ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ تین کون تھے؟ جب تک حدیث رسول کو نہ لیا گیا ان تینوں کا پتہ چلا نہیں چلا۔ یہ سارے معاملات ہمیں حدیث رسول کے ذریعے پتہ چلتے ہیں۔ قرآن کریم اور حدیث رسول یہ لازم ملزوم ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کوئی کام بھی اپنی مرضی سے کرتے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے نماز بھی پڑھی ہے تو اپنی مرضی سے نہیں پڑھی ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ میں رکوع میں جاتا ہوں یا سجدے میں ہوتا ہوں، اس کا بھی آرڈر کس نے مجھے دیا؟ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، اللہ تبارک و تعالی ہی نبی کو آرڈر دیتا ہے اور رب ہی نبی کو منع کرتا ہے۔ اللہ حکم دے تو نبی آگے بیان کرتا ہے، اللہ روک دے تو نبی اس بات سے رک جاتا ہے۔ اور یہی مشن صحابہ کرام کا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا شاگرد آ کر کے کہنے لگا مجھے بتانا وضو کیسے کرنا ہے، وضو کا ذرا مجھے بتا دینا۔ آگے سے کہا اللہ کے بندے مجھے یہ کیوں نہیں بولتا، وضو اللہ کے رسول کا کیسے تھا یہ مجھے ذرا بتا دینا۔ پھر حضرت انس فرمانے لگے مجھ سے سوال کر کیسے اللہ کے رسول کا وضو تھا۔ وضو کرنے کے بعد فرمایا اس طرح اللہ کے رسول نے اپنے اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا اور ساتھ ہی کہا ہکذا امرنی ربی، میری مرضی نہیں تھی، یہ میرے اللہ کا آرڈر تھا، جس طرح مجھے بتایا میں نے تمہیں کر کے دکھلا دیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہر معاملے کو اپنی مرضی سے نہ کیا۔ صحابہ نے دیکھا نبی علیہ السلام نے وضو کرنے کے بعد داڑھی کا خلال کیا، دیکھنے والے نے دیکھا، فرمایا محبوب جی یہ کیا بات ہے؟ فرمایا میرے اللہ کا آرڈر ہے میں اپنی داڑھی میں خلال کروں، میرا نبی داڑھی میں خلال کرے تو رب کے حکم کے مطابق کرے، میرا نبی قیام کرے تو رب کے حکم سے کرے، میرا نبی سجدہ کرے تو میرے نبی نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا میں 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کروں، اور میرے تو مجھے اللہ نے حکم دیا۔ نبی کو کون حکم دے گا؟ فقط رب العالمین دے گا، نبی کوئی اور کوئی حکم نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم نے اس بات کی وضاحت کر دیا قرنگی کے اندر بسنے والوں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ زور سے بولیں، ایک دفعہ اور پڑھ دیں۔
اور یہ جو ادھر والے ساتھی ذرا قریب آ جائیں نا، پتہ چلے درس سننے کے لیے آئے ہیں یا ویسے ہی آئے ہیں، بڑا فرق ہوتا ہے نیت کا۔ اگر آپ یہ نیت کر کے آئیں کہ آج ہم نے نماز پڑھنی ہے، ساتھ میں درس سننا ہے، گپ شپ نہیں لگانی ہے، جیسے وہ بابے وہاں بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں، تو آنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ بابا جی کہاں جا رہے ہو؟ فلاں مسجد میں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ وہاں سے یار جمعے کے بعد فروٹ بھی ملتا ہے، سبزی بھی ملتی ہے۔ او بھائی تیری تو نیت ہی غلط ہے، کیوں آئے ہو؟ بعد میں ادھر ملیں گے، ساتھیوں سے گپ شپ کریں گے، تو آپ کی نیت ہی غلط ہے۔ اگر یہ نیت آپ لے کے آئے کہ میں سیکھوں گا، اللہ رے اللہ، میں سیکھ کے آؤں گا، آیات بینات سن کے آؤں گا، پڑھ کے آؤں گا، کہ تیرا ہر جگہ سے گزرنا، درخت بھی تیرے لیے دعا کرے، تیرے لیے در و دیوار بھی دعا کرے، پرانے بسیدہ گھر بھی تیرے لیے دعا کریں گے، یہ صرف فرق ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اگر خالص نیت کے ساتھ آئے ہیں تو قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ نبی اپنی مرضی اختیار کرتا نہیں۔ قل ان صلاتی، یار اس بابے کو نا ٹوپی والے کو باہر لے جاؤ، مجھے اس طرح تکلیف ہوتی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت۔ میرے محبوب اعلان کر دیجئے، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ حکم کون دیتا ہے؟ نبی کو رب دیتا ہے۔ اگر اللہ کا آتا ہے نبی وہ کام کرتا ہے، اور رب اپنے نبی کو آرڈر کرتا ہے تو نبی ادا کر دیتا ہے۔ غور کرنا ذرا، ابن عمر کی روایت، بخاری مسلم سیاستہ کی روایت، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا میں لوگوں کے ساتھ لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، نمازی بن جائیں، زکوٰۃ دیں۔ جب یہ معاملہ کر لیں گے اسموا منی دماءہم واموالہم، پھر ان کے مال بھی محفوظ، ان کے خون بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اب ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوگا۔ امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا۔ نبی کو حکم کون دیتا ہے؟ بولیے ذرا، نبی کو حکم کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ نبی کو روکتا کون ہے؟ قرآن کریم کے اسلوب کو ذرا توجہ سے سننا۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، یہ بھی اعلان کر دیجئے، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے منع کر دیا گیا میں ان کی عبادت کروں جو تم اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی تم عبادت کرتے ہو۔ اذن ضللت، تو میں ہدایت سے ہٹ جاؤں گا۔ نبی کو منع کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ہجڑا آیا، ہجڑا بنا ہوا تھا، کیا کام اس نے کیا؟ ہاتھ بھی مہندی سے رنگے ہوئے، پاؤں بھی مہندی سے رنگے ہوئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو سوال کیا، ما بال ھذا، اس کو کیا بنا؟ ابو داؤد کی روایت ہے، اس نے کیوں حالت بنائی ہے؟ صحابہ کہنے لگے کائنات کے امام، ھذا یتشبہ بالنساء، یہ تو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ آپ نے کہا اس کو نقی کے مقام پہ بھیج دیا جائے، مدینے سے اس کو نکال دو۔ آگے بڑھ کے صحابہ نے کہا محبوب جی نہیں ایک کام کریں، اسے قتل کر دیجئے، اسے
قتل کر دیجئے، تو میرے نبی نے فرمایا نہی تو ان اقتل المصلین، میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہے جو بندہ نماز پڑھتا ہے میں اس کو قتل نہ کروں۔ نبی کو منع کرنے والا کون؟ بولیے ذرا، منع کرنے والا رب ہے۔ نبی رک جاتا ہے، نبی کو آدر ملتا ہے، نبی کرتا ہے، نبی اپنی مرضی اختیار نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھے، رکوع میں جائے، رکوع میں رفع الیدین کرے، حکم اللہ کا ہے، رکوع سے اٹھ کے رفع الیدین کرے، حکم اللہ کا ہے۔ میرے نبی اگر ایک اشارہ بھی کرتے ہیں میرے رب کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو وہاں قرآن نازل، وہاں کیا ہوتا ہے کنگی والوں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ ہائے، آپ بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس، بیٹھے ہوئے تھے، نبینا صحابی ام مکتوم آئے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کا آپ نے دیکھا تو آپ نے اپنے ماتھے پہ بل ڈالا۔ اللہ اللہ، ماتھے پہ اس ٹائم کہاں سے آ گیا؟ اس ٹائم کہاں سے آ گیا؟ اس کو نہیں آنا چاہیے تھا، میں تو ان بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اللہ، قرآن دیکھیے، اللہ کہیں مدثر کہتا ہے، کہیں یاسین کہتا ہے، کہیں طٰہٰ کہتا ہے۔ اللہ، بڑے القاب، کہیں کچھ، اور آج یہ موقع ہے عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ۔ ساری محبت والے القاب پیچھے رہ گیا آج، اے تیوری چڑھانے والے رسول، عبس وتولیٰ، آپ نے کیسے اس کو دیکھ کے ایسے کر دیا؟ میرے اللہ نے اسلوب چینج کر دیا، پتا چلا اللہ کی مرضی کے خلاف نبی کے بل ماتھے پہ آئے تو قرآن آ جاتا ہے۔ پھر پورے قرآن کا مطالعہ کرو، پورا قرآن پڑھو۔ جب نبی علیہ السلام نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے، اس آیت نے منع کیا کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا، رب کعبہ کی قسم ہے سارا قرآن پڑھ لیجئے، آپ کو ایک دلیل بھی ملے گی نہیں ملے گی۔ ہم کہتے ہیں میرا نبی رکوع میں جائے تو وہاں بھی جو پڑھتا ہے، رکوع سے اٹھتے جو پڑھتا ہے، اپنی مرضی نہیں، یہ بھی وحی الہی ہے۔ نُہِیتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ راكعاً ساجداً، مجھے منع کیا گیا میں رکوع کے اندر یا سجدے کے اندر قرآن پڑھوں۔ بڑے بڑے پیارے اسلوب آپ کے لیے استعمال ہوئے تھے، لیکن یہاں پہ جب آپ نے اس کو دیکھ کے ماتھے پہ بل ڈالا تو رب نے، حالانکہ وہ تھے وہ جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا، ان کے سینے میں قرآن اتارا گیا۔ وہ جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا، ان کے سینے میں قرآن اتارا گیا۔ کیوں مقدر پہ نازاں نہ ہو سعدیہ، مل جسے جہاں کا پیارا گیا، جن کے سینے میں قرآن اتارا گیا۔ یہ تو اللہ نے شان عطا کی تھی۔ عرض کر رہا تھا میرے نبی کا کام کرنا یا کام سے رکنا اپنی مرضی نہیں تھی، میرے اللہ کا آرڈر تھا۔ اور اگر اپنی مرضی تھوڑی سی بھی استعمال ہوتی تو پھر ہمارے سامنے یہ سورہ مجادلہ پیغام ہے لوگوں کے لیے۔ جیسی خولہ آئی تھی، پہلی بات یہ ہے سورہ مجادلہ ہم پڑھتے ہیں، اگر ہم حدیث کو نہ لیں تو کوئی یہ بیان نہیں کر سکتا کہ وہ عورت کون تھی، وہ عورت کون تھی، اور اس کا حل کیسے ہوا۔ پھر صرف خولہ کے لیے نہ ہوا اللہ، بلکہ بعد میں آنے والوں کے لیے
اسی سے استدلال کر کے کئی مسائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بیان کر دیے گئے. کئی مسائل. وہ کیسے؟ جب خولہ آئی نا نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا, کبھی خولہ غصے میں آتی ہے تو کبھی روتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں بڑی حیران تھی, اس خاتون کا مسئلہ عجیب ہے, اللہ کے رسول کے ساتھ بحث کر رہی ہے, کبھی روتی ہے اور کبھی غصے میں آتی ہے اور کبھی ہنسنا شروع کر دیتی ہے, معاملہ کیا ہے؟ اور وہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہتی ہے کائنات کے امام اب صورتحال یہ ہے کہ میرا جسم نرم ہو, ہڈیاں میری نرم ہو گئی, اب میرے خامد نے مجھے یہ کہہ دیا ہے کہ تیری پشت جو ہے وہ میری ماں کی طرح. حالت کفر میں اگر کوئی اس طرح کے الفاظ کہہ دیتا تو حالت کفر میں طلاق ہوا کرتی تھی. اللہ کے رسول میں کیا کروں, چھوٹے چھوٹے بچے میں کہاں جاؤں, آپ خاموش ہیں. امی جی ایسا فرماتی ہیں کہ وہ بیچاری پھر روتی ہے. اللہ کے رسول کو کہتی ہے کائنات کے امام میرا خامد بھی بوڑھا ہو چکا, اگر اپنے بچوں کو اپنے خامد کے پاس چھوڑتی ہوں میرے بچوں کا پتہ نہیں کیا بنے گا. اللہ کے نبی میں کہاں جاؤں, بچے میرے رول جائیں گے, خوار ہو جائیں گے. اللہ کے نبی میرے لیے مسئلے کا حل دیکھیے. آپ خاموش ہیں حتیٰ کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے بعد واپس جب آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ کی عادت مبارک تھی, آپ آرام کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول ظہر کے بعد قیلولہ کیا کرتے تھے. اس کیفیت کو جب امی عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہنے لگی کیسے لوگ ہیں جو میرے نبی کو آرام نہیں کرنے دیتے. خولہ روتی ہوئی وہاں سے اٹھ کے باہر آ جاتی ہے, آسمان کی طرف دیکھا, اے اللہ جی میرا معاملہ تو جانتا ہے, اللہ جی بڑی پریشان ہو. جبریل آ گیا قرآن لے کر کے, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور. اللہ نے قرآن نازل کیا, مابوب دی ذرا خولہ کو بلائیے, خولہ کو بلائیے. خولہ آ گئی, فرمایا خولہ جواب آ گیا آسمان سے. کیا جواب آیا ہے؟ ماں وہ ہوتی ہے جو بچے کو جنا کرتی ہے, ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم, ماں وہ بنتی ہے جو بچے کو جنم دیتی ہے. یہ تو پہلے لوگوں کے اپنے مسئلے تھے باطل قرار دے دیے. فرمایا آج کے بعد اگر کوئی اس قسم کا معاملہ کرے گا تو یہ اعلان کر دیجئے والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعدون بہ واللہ بما تعملون بصیر. خولہ کو پھر بتا دیجئے
ایک گردن آزاد کی جائے گی۔ اگر تیرے جیسا کسی کا معاملہ ہو، غلام آزاد کرنا ہوگا، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر کوئی غلام نہیں آزاد کر سکتا تو پھر کیا کرے گا؟ 2 مہینے روزے رکھے گا، روزے نہیں رکھ سکتا 60 مسکینوں کو کھانا دے گا۔ خولہ بیٹھی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی میرے خامد کے پاس غلام کہاں سے آیا؟ اللہ کے نبی 2 مہینے روزے نہیں رکھ سکتا، بوڑھا انسان ہے، آپ 60 مسکینوں کی بات کرتے ہیں میرے خامد کے پاس، تو بالکل بھی کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی کیا بنے گا ہمارے معاملے کا؟ قربان جاؤ، وہ بیٹھی ہے، میرے نبی نے فرمایا اچھا پھر یہ معاملہ ہے، اس کو چاہیے کہ 60 مسکینوں کو تو کھانا کھلا دے۔ کہنے لگی اللہ کے نبی کیسے ہوگا؟ فرمایا بیٹھ جا، آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کے کھانے کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ آگے سے کہتی ہے کائنات کے امام اگر ہماری بات بن جائے، ہماری صلح ہو جائے، ایک کھجور کا ٹوکرا میں دے دوں گی۔ بیٹھی ہے، ایک کھجور کا ٹوکرا آ گیا، لے کر کے ایک بندہ پہنچ گیا، 2 ٹوکرے ہو گئے، فرمایا اس کو مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دیجئے۔ مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوا، قیامت تک کے لیے اور بھی اللہ نے نبی کے ذریعے ابو داؤد کی روایت کے ذریعے مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں لوگوں، حدیث آئی تو اللہ نے آسانیاں کتنی پیدا کر دی۔ 2 روایتیں، ایک بخاری مسلم کی روایت جس میں یہ بات آئی کہ بندہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہتا اللہ کے رسول ہلاک تو یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں نے رمضان کے اندر روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، اللہ کے نبی میں برباد ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا جا گردن کو آزاد کر، کہتے اللہ کے نبی غریب آدمیوں، فرمایا سم شہرین متتابعین، کہتے اللہ کے نبی روزہ ایک برداشت نہیں کر سکا، آپ 2 مہینے کا بول رہے ہیں، میں تو یہ نہیں برداشت کر سکا، کہا جا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ کہتے اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کہا بیٹھ جا ادھر۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، فجال مقتل، بخاری کی روایت، کھجور کا ٹوکرا آیا، میرے نبی نے فرمایا اٹھا اسے ذرا، جا مدینے کے اندر تقسیم کر کے آ جا۔ ٹوکرا اٹھایا ہوا، خدا بخش کی طرح کا یہ بندہ تھا، ٹوکرا اٹھا کے جا رہا ہے جی، اللہ کا بندہ ٹوکرا اٹھا کے گھوم رہا ہے مدینے، واپس آ گیا، ٹوکرا ساتھ ہے، تو بھائی واپس لے آئے ہو؟ کہتا ہے کائنات کے امام ما وجدت بین لابتئی، مدینے کے دونوں پہاڑوں کے درمیان، دونوں جگہ سے، اس سائڈ سے اور اس سائڈ سے، یہ جو سارا مدینہ ہے، ما وجدت افکار بیت من بیتی، میرے گھر سے زیادہ کوئی مسکین یا فقیر گھر مجھے نظر نہیں آیا۔ جب اس نے اتنی بات کی میرے نبی مسکرانے لگے، اللہ کے رسول ہنسے، آپ کے دندان مبارک نظر آ گئے، آپ نے فرمایا اتم اہلک، جا اپنے گھر والوں کو جا کر کے کھلا دے، جا پھر چلا جا گھر والوں کو کھلا دے۔ ایک اور بندہ ابو داؤد کی روایت، وہ آیا روزے کی حالت میں، اس نے بھی یہی عمل کر لیا، کہتا ہے اللہ کے نبی روزہ تھا، یہ مسئلہ بن گیا ہے، فرمایا گردن آزاد کر، کہتا ہے کچھ نہیں ہے، کہا روزے رکھ، کہتا ہے ایک دن برداشت نہیں ہوا، آپ 2 مہینے کا بتا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر جائے کام کر، کھجوریں لے لے 60، وسق لے لے، ایسے کر بلکہ 1 سا کھجوریں لے لے، 4 مد ہو نا، اربعۃ امداد، 4 مد ہوں تو 1 سا بنتا ہے، کہا یہ 1 سا کھجوروں کا لے لے
اور 60 بندوں کو ایک ہی ٹائم میں کھلا دے، یہ کتنی آسانی پیدا کر دے۔ یہ پیدا آسانی ہوئی حدیث کے ذریعے ہوئی۔ اگر آپ حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کے بندے آپ اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں قرآن ہے وہاں حدیث ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لہسن کو بھی حرام نہیں کیا۔ صحابہ نے کہا، جب آپ نے کہا نا من اکل البصل بالثوم، پیاز کھا کے کچی، لہسن کھا کے مسجد میں نہ آؤ، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ اس کو حرام کر دیں، آپ اس کو حرام کر دیں۔ فرمایا لیس لی التحریم ما احل اللہ، جس کو اللہ نے حلال کیا میں اسے حرام نہیں کرتا۔ تو ہمارا یہ پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے کہ لوگوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھو، آپ کو مانو، اور آپ کی جب حدیث مانیں گے تو آپ کے لیے کامیابی ہے۔ اگر آپ حدیث کو نہیں مانو گے تو آپ قرآن کریم بھی سمجھ سکتے نہیں سمجھ سکتے، کوئی معاملہ کر سکتے نہیں کر سکتے۔ اور ہمیں کہتے ہیں بھائی یہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، عجیب مسئلہ ہے۔ ہمارا ہر مسئلہ جو ہم حدیث سے اخذ کریں تو ہمارے اوپر الزام یہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کو واقعی اس طرح سے نہیں مانتے جس طرح تو مانتا ہے، اس طرح سے تو ہم نہیں مانتے، ہم تو اس طرح مانتے ہیں کہ اٹھنا بھی ہو تو اللہ کے رسول کی طرح، کہنا بولنا، آپ کا طریقہ، لباس، وطیرہ، صنعت، حرفت، آپ کی کہاوت، آپ کی حجامت، آپ کا چلنا پھرنا کھانا پینا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو۔ اور جب حدیث آ جائے پھر اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح صحابہ جب آپ سے سنتے تو اس کے بعد سوال نہ کرتے کہ ایسا کیوں ہوا، بہت بڑی دلیل ہے، آپ نماز پڑھا رہے تھے، آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے ہوئے آگے بڑھے پھر آپ پیچھے ہوئے، آگے بڑھے پھر آپ پیچھے ہوئے، سلام پھرا، بتایا جنت مجھے دکھائی گئی، جنت کے پھل مجھے دکھائے گئے، میں آگے بڑھا، پھر مجھے جہنم دکھائی گئی، میں پیچھے ہٹا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں، سنا اسی ٹائم قبول کیا۔ امی جی خدیجہ رونے لگی، بیٹا فوت ہوا۔ میرے نبی نے پوچھا خدیجہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ کہا اللہ کے رسول اور کوئی دکھ نہیں ہے، غم یہ ہے کہ یہ رضاعت تو پوری کر لیتا پھر دنیا سے چلا جاتا، اور یہ کب کہا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کی وجہ سے دودھ بہت زیادہ پریشان کر رہا تھا تب رو کر کے کہا، تو میرے نبی نے فرمایا وہ تو جنت میں رضاعت پوری کر رہا ہے، وہ تو جنت میں پوری کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا خدیجہ ان شئت اسمعک الرضاع، اگر تم چاہو تجھے دودھ پیتا ہوا سنوا دوں، ابھی تو سن لے گی۔ خدیجہ نے یہ نہیں کہا جی ہاں، فرمایا آپ نے کہہ دیا تو یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ ہمارا مسلک ہے۔ جب حدیث آ جائے قدم کے ساتھ قدم ملاؤ تو پھر ہاں ہاں ایک بالش چاہے کروڑ مفتی بھی کہیں رب کعبہ کی قسم ہے ان مفتیوں کو چھوڑا جائے گا، لیا جائے گا۔ 300 نبی نے فرمایا سب بندی اس طرح کرو کما یصف الملائکہ، جس طرح فرشتے کرتے ہیں، اور وہ بنیان مرصوص ہوتی۔ ہم تو ہر ٹائم مانتے ہیں، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ نبی جیسا بولو کوئی نہیں، نہ آیا نہ آئے گا، نہ رب نے بنایا نہ بنایا جائے گا۔ آپ کے اگر امت میں کسی نے شامل ہونا ہے تو وہ عزم کرے، آج پختہ عزم کرے، کیا پتا ایک ہی حدیث آپ کی زندگی بدل دے، ایک ہی حدیث آپ کو جنت میں لے جائے، کیونکہ یہ پتہ نہیں کہ موت کب آنی ہے، موت کب آنی ہے۔ اور اگر آپ آج حدیث پہ عمل کرنے لگے، ابھی موت آ گئی تو رب آپ کو سیدھا انشاءاللہ
جنت دے گا. اور ہم مانتے ہیں اور ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ اعلیٰ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی، جاتی نہیں جہاں سے خوشبو حضور کی. مدح حبیب کبریا خود اللہ نے بیان کی ہے، آتی ہے قرآن سے خوشبو حضور کی، اعلیٰ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی. صدیاں گزر گئیں شب معراج کو، پھیلی جو آسمان میں خوشبو حضور کی، جاتی نہیں جہاں سے خوشبو حضور کی. اس کا مقابلہ کیسے کرو؟ کس کو لاؤ گے؟ کون ہوگا جو اس کے مقابلے میں آئے؟ کیا ایک امتی؟ کیا ایک امتی؟ ہم تو وہ ہے رب کعبہ کی قسم، کتنی بھی عظمت والا انسان ہو، ہم تو اس کی بات کو عمر کی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہٹا دیتے ہیں. اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آخری بات بیان کر لوں، تھک تو نہیں گئے ہیں جی؟ کیونکہ مجھے ڈر رہتا ہے اگلی دفعہ کوئی اس کو نہیں بلانا. ایک وہ بندہ ابو موسیٰ اشعری جو میرے نبی کے زمانے میں بھی آپ نے اس کو یمن میں بھیجا، یاد ہے؟ معاذ بن جبل کو بھی یمن میں بھیجا. اور یہ ابو موسیٰ بصرہ میں رہتے تھے. سب سے زیادہ حفاظ قرآن ابو موسیٰ اشعری نے پیدا کیا. اپنے زمانے میں 1500 حفاظ کو تیار کیا. اور ابو موسیٰ اشعری کی جو مجلس بھی لگتی وہ قرآن کے ساتھ. اتنا اہتمام کرنے والا. ان کے وقت میں حضرت عمر کا زمانہ تھا. امام بہقی نے اس روایت کو بیان کیا. ایک نوجوان نے شراب پی، ابو موسیٰ نے اسے سزا دی، اور یہ بندہ یہاں سے پھر نکلا، مکہ میں گیا. حضرت عمر حج کر رہے تھے. حج کے دوران عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بندہ آتا دیکھا تو حضرت عمر نے کہا، بابا نے کہا یہ ہمیں تلاش کرنا ہے، جاؤ اسے لے کے آؤ. جب اسے لایا گیا تو وہ رونا شروع، زور زور سے رونے لگا. تو حضرت عمر نے کہا ما شأنک، بھائی تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ ان کنت غارما فعناک، اگر تو قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو ہم تیری مدد کرتے ہیں. اور ان کنت خائفا من حولک فحولناک، اگر جہاں تو رہتا ہے تجھے ڈر ہے وہاں سے کسی اور جگہ آپ کو کر دیتے. مسئلہ بتا. وہ کہتا ہے عمر جی بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے میں نے شراب پی، ابو موسیٰ کو پتا چلا، اس نے کام کیا کیا؟ جلدنی و سودنی و ہلاک راسی، مجھے کوڑے بھی مارے، میرا سر مونڈا، میرا منہ کالا کیا، اور پھر مسجد میں اعلان کیا لا تجالسوہ ولا تواکلوہ، کوئی بندہ اس کے ساتھ بیٹھ کے نہ کھائے نہ پیے، اس سے بائیکاٹ کرو. رو رہا ہے. فبکا عمر، اللہ، عمر نے سنا تو عمر رونے لگے. اور کہتا کیا ہے؟ امیر المومنین میں نے ارادہ کیا 3 چیزوں کا، تلوار لو اور ابو موسیٰ کو قتل کرو. پھر رکا، پھر سوچا شام میں چلا جاتا ہوں ایسی جگہ پہ جہاں دوسرے مذہب کے لوگ ہوں،
لیکن سوچا جہاں جاؤں گا نصارہ میں رہوں گا، یہ تو میرے لیے بڑی عجیب بات ہے۔ پھر سوچا کہ آپ کے پاس آتا ہوں، آپ جو فیصلہ کریں وہ بیان کر رہے روتے ہوئے، اور عمر بھی رو رہے ہیں۔ اللہ، جب عمر نے اس کی باتیں سنی فوری طور پہ کہا لکھو، ابو موسیٰ کو لکھو، یہ بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے، اور اگر تو نے مسجد میں یہ اعلان نہ کیا کہ اس کے ساتھ بیٹھو، اس کے ساتھ کھاؤ پیو، اس کے ساتھ سارے معاملے کرو، اگر تو نے ایسا نہ کیا لَأُسَوِّدَنَّ وَجْهَكَ، ہم آپ کا منہ کے اوپر کالک لگائیں گے، سب کے سامنے آپ کو کھڑا کریں گے۔ وَهَذَا تَابَ فَتُوبْ عَلَيْهِ، اس نے توبہ کی ہے، اس کی توبہ کو قبول کرو۔ اور دوسری بات ہے، شراب کی حد ہے، حدیث کہتی ہے شراب پہ حد ہے، حد سے آگے نہیں جانا، جہاں حدیث آ گئی حدیث کے مطابق عمل کرنا ہے، حدیث سے تجاوز نہیں ہے۔ ایک طرف وہ ہے جو 1500 کو حافظ بنانے والا، قرآن کو سمجھنے والا، اور عمر اس کو اپنی مدرسوں میں بلایا کرتے تھے، لیکن جہاں حدیث کی بات آتی ہے عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول کے فرمان سے تجاوز نہیں ہے۔ اور قرض کے اندر یہ بات آئی، عمر نے اس کو راضی کیا، 200 درہم اس کو دیے، پھر اس کو روانہ کیا اور کہا ابو موسیٰ کو بولو اس کے ساتھ صلح کرے، حدیث کو اختیار کیا جائے۔ ہم تو وہ ہیں جو صحابہ کی طرح ہم کسی بڑے کو نہیں جانتے، ہم تو اتنا جانتے ہیں قال اللہ و قال الرسول، رب کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتا ہے، کیونکہ مسئلہ یہاں ختم ہوتا ہے، جو قرآن حد فیصل بنتا ہے۔ آخری آیات آپ کی نظر کرتا ہوں، قرآن کیا کہتا ہے، کتنا بھی بڑا ہے اس کی بڑائی اپنی جگہ پہ، کتنا بھی شان والا ہے اس کی شان اپنی جگہ پہ، اور فیصلہ کس کا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ بات یہاں ختم۔ اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک کہ اللہ کے رسول کی بات کو اپنا نہ لے۔ تو میرے بھائیوں، ہم جو یہ چھوٹے چھوٹے عمل کرتے ہیں نا، اونچی آمین کہنا یا اونچی ہم تکبیریں پڑھتے ہیں وہاں جا کر کے، اس میں ہماری مرضی نہیں ہے۔ جبریل آیا، کہا محبوب جی ان کو بولو، ان کو بولو ارفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو اونچا کرو۔ کیوں؟ اللہ کا آرڈر آ گیا، اللہ کا آرڈر آ گیا۔ رب کہتا ہے رسول اونچی بولتا ہے، رب کہتا ہے رسول اونچی کہتا ہے۔ رب نے کہا تو میرے نبی نے اونچی بولے۔ ورنہ یاد رکھو، یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں زور میں قرات کیوں نہیں کی؟ بولو، عصر میں قرات کیوں نہیں کی؟ عبداللہ بن عباس نے کہا تھا اپنی مرضی نہیں، رب نے کہا تو رسول اللہ نے اونچا پڑھا، رب نے کہا تو رسول اللہ نے آہستہ پڑھا، بولا تو اونچا، آہستہ تو آہستہ، اور ساتھ ہی عبداللہ بن عباس نے یہ پڑھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جو میں نے تھوڑا بیان کیا اسے زیادہ بنا کے قبول منظور، اللہ ہمارے لیے احباب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ جو ہمارے مسلمانوں کے اندر غزہ کے بارے میں ڈرامہ بازی چل رہی ہے اس کا خاتمہ فرما، اللہ اس کا خاتمہ فرما، اللہ حقیقی معنوں میں ہمیں اپنے صراط مستقیم پہ چلا، اللہ وہ راستہ جو تیرے نبیوں کا راستہ تھا، اللہ ہمیں وہ راستہ عطا فرما جو صحابہ کرام کا راستہ تھا، اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان کرنا،
اللہ جو بہتر ہے ہم تجھ سے نہیں مانگ سکے وہ ہمیں عطا فرما، جو شر ہے تجھے نہیں کہہ سکے اسے دور فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔